درندہ درندہ ہی ہوتا ہے، اس سے توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ انسان بن جائے، لیکن انسان بھی درندہ بن جاتا ہے، اور انسانوں کی درندگی دیکھ کر یہ کہنا پڑتا ہے کہ انسان صرف انسان نہیں، اس کے اندر درندگی بھی ہوتی ہے۔ میری سروس کا یہ واحد کیس تھا جس کے آگے میں نے ہتھیار ڈال دیے تھے اور میں ہاتھ پاؤں چھوڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ یہ بھارت کے ایک دور دراز قصبے کا کیس ہے۔ وہاں زیادہ تر آبادی ہندو راجپوتوں کی تھی اور مسلمانوں کی آبادی بھی تھی خاصی۔ یہ شاید مسلمانوں کے اثرات تھے کہ وہاں کے بیشتر ہندو عام ہندوؤں سے مختلف تھے۔ وہ گوشت تو نہیں کھاتے تھے، لیکن ان کے کھانے پینے کے طور طریقے مسلمانوں جیسے تھے۔ عام ہندو کی فطرت میں گھٹن اور مکاری ضرور ہوتی ہے۔ وہ زمین کے نیچے سے وار کیا کرتا ہے اور سامنے آ کر ہاتھ جوڑ کر جھک جاتا ہے۔ اس قصبے کے ہندو ایسے نہیں تھے۔ وہ مسلمانوں کے ویسے ہی دشمن تھے جیسے ہر ہندو ہوتا ہے، مگر ان کا انداز عام ہندوؤں جیسا نہیں تھا۔ ان کے دلوں میں مسلمانوں کی نفرت تھی، لیکن اظہار کسی اور طریقے سے ہوتا تھا۔ عام ہندو عداوت کی بنا پر مسلمانوں کی طرح کسی کو قتل نہیں کیا کرتا، کیونکہ ہندو اتنی دلیر قوم نہیں۔ میں جس قصبے کی بات کر رہا ہوں، وہاں کے ہندو راجپوتوں میں ایسی دلیری پائی جاتی تھی کہ ضرورت پڑتی تو آپس کے جھگڑے ڈانگ سوٹے سے طے کر لیا کرتے تھے۔ ایک روز ایک ہندو تھانے میں آیا، کہنے لگا کہ اس کا جوان بیٹا لاپتہ ہو گیا ہے۔ اس زمانے میں جوان بیٹے اور جوان بیٹیاں آج کی نسبت بہت کم لاپتہ ہوا کرتی تھیں۔ میں نے سنا کہ لاپتہ ہونے والا جوان بیٹا تھا تو پہلا خیال یہ آیا کہ خود ہی کہیں چلا گیا ہوگا۔ میں نے پوچھا کہ وہ کب غائب ہوا ہے تو باپ نے بتایا 5-6 دن گزر گئے ہیں۔ باپ کو بھی میری طرح شک تھا کہ کہیں چلا گیا ہوگا، اسی لیے اس نے 5-6 دنوں بعد محسوس کیا کہ کوئی گڑبڑ ہے۔ لاپتہ ہونے والے کا نام سریش تھا۔ اس کے متعلق جو معلومات ملی وہ یہ تھی کہ اس کی عمر 23 سال تھی، شادی شدہ تھا، شادی کو 1 سال گزر گیا تھا، بیوی کی عمر 18-19 سال تھی اور وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ سریش کسی پہلو خوبرو نہیں تھا، رنگ سانولا اور نقش و نگار میں کوئی خاص بات نہیں تھی۔ اس کا جسم گھٹا ہوا تھا۔ اس کے باپ نے مجھے اس کی تصویر دکھائی جس میں وہ اکیلا کھڑا تھا۔ یہ کارڈ سائز تصویر تھی جو باہر سڑکوں پر کیمرے رکھے ہوئے کسی فوٹوگرافر سے اتروائی گئی تھی۔ میرے پوچھنے پر باپ نے بتایا کہ ان کی کسی کے ساتھ ایسی دشمنی نہیں کہ کوئی انتقامی کارروائی کے طور پر اسے یوں غائب کر دیتا۔ اس کی ازدواجی زندگی بھی کوئی ایسی بری نہیں تھی کہ گھر سے بھاگ جاتا یا کہیں جا کر خودکشی کر لیتا۔ اس سے پہلے وہ کبھی باہر نہیں گیا تھا کیونکہ ان کا کوئی رشتہ دار کہیں باہر تھا ہی نہیں۔ اس کا کوئی عزیز دوست بھی کسی دوسرے شہر یا قصبے میں نہیں تھا کہ اس کے پاس چلا گیا ہوتا۔ اس کے باپ نے بتایا کہ کوئی ہوتا بھی تو وہ نہ جاتا۔ وہ کبھی بھی رات کو گھر سے غیر حاضر نہیں ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی اپنی کسی دوست کے ساتھ دشمنی ہو۔ میں نے پوچھا، کیا آپ کو اس کے کسی دوست پر شک ہے؟ میں نے دیکھا کہ وہ جواب دیتے جھجک رہا تھا، جیسے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، یا جیسے فیصلہ نہ کر سکتا ہو کہ یہ بات بتائے یا نہ بتائے۔ میں نے اس کی جھجک کو بھانپتے ہوئے اس کی حوصلہ افزائی کی، مگر وہ کبھی مسکراتا تھا، کبھی سنجیدہ ہو جاتا تھا۔ اگر آپ برا نہ مان جائیں تو کہوں، اس نے خوشامدیوں جیسے لہجے میں کہا، آپ بھی آخر مسلمان ہیں۔ میں نے بڑا لمبا لیکچر دے کر کہا کہ وردی میں میرا کوئی مذہب نہیں، اور وہ اگر کوئی بات دل میں رکھے گا تو اسے اس کا بیٹا نہیں ملے گا۔ وہ پھر بھی بات کرتے ڈرتا رہا۔ میرا ASI ہندو تھا۔ میں نے اسے بلا لیا اور کہا کہ اس کا ڈر دور کرے۔ اس کی شہ پر اس نے بات کی۔ سریش کی دوستی مسلمان لڑکوں کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا، ہم لوگ اپنے لڑکوں کو مسلمان لڑکوں کی دوستی سے منع کیا کرتے ہیں۔ مسلمان گوشت کھانے والی قوم ہے، اسی لیے مسلمانوں میں ایسی عادات پیدا ہو گئی ہیں جو ہندوؤں میں نہیں ہونی چاہیے۔ مجھے ہنسی آ گئی۔ میں نے اس کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کی اور کہا، ہندو اور مسلمان میں جو فرق ہے وہ میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں اپنے کام کی بات سننا چاہتا ہوں۔ مجھے ان مسلمان لڑکوں کے نام بتاؤ جن کے ساتھ سریش کی دوستی یا دشمنی تھی۔ یہ بھی بتائیں کہ دشمنی کیسی تھی۔ کیا دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے یا ان میں سے کسی ایک نے اسے کہیں غائب کر دیا ہو؟ میں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ اس کی دشمنی کسی کے ساتھ تھی یا نہیں، اس نے جواب دیا۔ وہ زیادہ تر انہی کے ساتھ رہتا تھا۔ میں نے سنا ہے کہ وہ تاش کھیلتے تھے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ جوا بھی کھیلتے ہوں اور جوئے بازی میں ان کے درمیان کوئی گڑبڑ ہو گئی ہو۔ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان بدماشی میں آخری حد تک پہنچ جایا کرتے ہیں۔ اس نے بات پتے کی کہی تھی۔ یہ اشارہ بڑا اچھا تھا۔ اس نے مجھے سریش کے 3 دوستوں کے نام بتائے۔ میں نے اس سے کچھ اور ضروری باتیں پوچھ کر رپورٹ درج کر لی اور جو کاغذی کارروائی کرنی تھی کر لی۔
یہ ہندو درمیانے درجے کا دکاندار تھا۔ اس نے اپنے بیٹے کی شادی ایک امیر آڑتی کی بیٹی سے کی تھی۔ صرف ایک شک رہ گیا تھا۔ ہندو آڑتی، تھوک فروش اور ساہوکار ہفتے میں ایک بار ارد گرد کے دیہات میں وصولیوں کے لیے جایا کرتے تھے۔ مجھے شک ہوا کہ سریش وصولیوں کے لیے گیا ہوگا اور واپسی میں رہزنوں کے ہاتھ چڑھ گیا ہوگا۔ اس کے باپ نے یہ کہہ کر میرا شک رفع کر دیا کہ دیہات کے کسی بھی دکاندار کے ساتھ اس کا کاروبار نہیں اور وہ ساہوکارہ بھی نہیں کرتا۔ سریش کے 3 دوست میرے بلاوے پر تھانے میں آئے۔ تینوں مسلمان تھے۔ ان سے میں نے الگ الگ پوچھ گچھ کی۔ ان میں سے ایک رسالدار میجر کا بیٹا تھا۔ باپ سروس میں تھا۔ اس کی زمین خاصی تھی جس کی دیکھ بھال کے لیے یہ نوجوان گھر رہتا تھا۔ اس کی ماں اور بہن بھائی بھی قصبے میں ہی تھے۔ رسالداروں اور صوبے داروں کے بیٹے عموماً خود سر اور آوارہ ہوا کرتے تھے۔ جب جوان ہوتے تھے تو فوج میں بھرتی کرا دیے جاتے تھے۔ 18-19 سال کی عمر کا یہ نوجوان امیر زادہ لگتا تھا۔ دوسرا ایک زمیندار کا بیٹا تھا۔ اس کا انداز بھی امیر زادوں والا تھا۔ اور تیسرا ایک خوشحال بیوہ کا بیٹا تھا۔ تینوں کو دیکھ کر میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ عیاش، خوش طبع، بے فکرے اور آوارہ ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ سریش میں خوبصورتی والی کوئی بات نہیں تھی۔ یہ تینوں نوجوان شکل و صورت اور جسموں کے لحاظ سے پرکشش تھے۔ اس سے میرے ذہن میں سریش کی بیوی کے متعلق کچھ اور شکوک پیدا ہوئے۔ تینوں کو میں نے الگ الگ اپنے پاس بٹھایا اور ان کے ساتھ اپنے ہمجولیوں کی طرح باتیں کی۔ ان میں سے ہر ایک میرے ساتھ بے تکلف ہو گیا۔ تینوں نے ایک ہی جیسی باتیں بتائیں۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ سریش زندہ دل ہے، عادات اور اطوار مسلمانوں جیسی ہیں اور صرف مسلمانوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے۔ وہ ان دوستوں کے گھروں کا پکا ہوا گوشت بھی کھایا کرتا تھا۔ یہ سب تاش کھیلا کرتے تھے اور کبھی کبھی چند آنوں کی بازی لگا کر جوا بھی کھیل لیتے تھے، لیکن جوا ان کی عادت نہیں، کبھی کبھار کا شغل تھا۔ ان میں سے جو سب سے زیادہ جیت جاتا وہ جیتے ہوئے پیسے سب کو کھلا دیتا تھا۔ میں نے بہت کریدا، بہت جرا کی، بات سے بات نکالی، لیکن مجھے ہلکا سا بھی اشارہ نہ ملا کہ ان میں سے کسی کی بھی سریش کے ساتھ دشمنی تھی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہوگا۔ تینوں نے الگ الگ ایک ہی جیسا جواب دیا کہ انہیں کچھ پتہ نہیں اور وہ خود حیران ہیں کہ وہ کہاں غائب ہو گیا۔ سریش کے باپ اور دوسرے رشتہ داروں نے بھی ان لڑکوں سے پوچھا تھا کہ وہ کہاں گیا ہے اور کیوں گیا ہے۔ میں نے تینوں کو اکٹھا بٹھا لیا اور انہیں کہا کہ سوچو، شاید کوئی وجہ یا کوئی اشارہ تمہارے ذہن میں آ جائے۔ کیا وہ لاپتہ ہونے سے پہلے پریشان تھا؟ وہ خوش رہنے والا لڑکا تھا، ایک نے جواب دیا، لیکن جب پریشان ہوتا تو بہت ہی پریشان ہوتا تھا۔ پریشانی کی وجہ اس کی بیوی ہے، وہ اس سے خوش نہیں رہتی، اکثر اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاتی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ وہ سریش کو پسند نہیں کرتی تھی۔ کسی اور کو پسند کرتی ہوگی، میں نے کہا، اسی لیے زیادہ تر میکے رہتی ہے۔ ہم تینوں میں سے کسی کو معلوم نہیں کہ ایسی کوئی بات ہے، ایک نے کہا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، مجھے شک ہے کہ وہ تم میں سے کسی کو پسند کرتی ہے۔ معلوم نہیں آپ میری بات پر یقین کریں گے یا نہیں، رسالدار میجر کے بیٹے نے کہا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہم تینوں شریف لڑکے ہیں۔ میں سریش کی بیوی کی بات کرتا ہوں۔ ہم اس کے گھر جاتے رہتے ہیں، اس کی بیٹھک میں بیٹھتے ہیں۔ اس کی بیوی شرمانے والی لڑکی نہیں، ہمارے سامنے آتی ہے، کھل کر دوستوں کی طرح باتیں کرتی ہے۔ کئی بار باہر کھیتوں میں، ندی پر ہم میں سے کسی نہ کسی کو ملی ہے، رک کر گپ شپ بھی لگاتی ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہم تینوں میں کسی نے کبھی نیت خراب نہیں ہونے دی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ سریش ہمارا دوست ہے۔ وہ کہا کرتا ہے کہ اسے مسلمان اچھے لگتے ہیں۔ ہم اس کے گھر کی عزت پر ہاتھ ڈال کر اس سے یہ نہیں کہلوانا چاہتے کہ مسلمان کمینے ہوتے ہیں۔ ایسی بات تو نہیں کہ اس لڑکی نے کسی کے ساتھ مراسم پیدا کر رکھے ہوں اور ان دونوں نے مل کر سریش کو کہیں غائب کر دیا ہو، میں نے کہا۔ ہمیں ایسا شک ہوا تھا، ایک لڑکے نے کہا، اور ہم تینوں نے سریش کے باپ سے کہا تھا کہ وہ سراغ لگانے کی کوشش کرے کہ سریش کی بیوی کے کسی کے ساتھ مراسم تھے۔ اگر وہ آدمی مل جائے تو ہم اس سے بے عزتی کا انتقام لیں گے، مگر ایسا کوئی سراغ نہیں ملا۔ یہ تو میں نے خود بھی سوچا تھا کہ ایسی بات ہوتی تو لڑکی یہاں نہ ہوتی۔ ایک لڑکی کے لیے یہ کام آسان بھی نہیں تھا۔ ایسے کام کے لیے کسی بڑے ہی دلیر مرد کی اور ایسے مرد کی ضرورت تھی جو قصبے سے باہر ہوتا اور جسے ہمیشہ قصبے سے باہر ہی رہنا ہوتا۔ اس صورت میں سریش کا قتل ضروری تھا۔ ان 3 نوجوانوں نے مجھے اپنے ایک اور دوست کا نام بتا کر کہا کہ وہ سریش کا دوست بھی ہے اور پڑوسی بھی، اور شاید اس کے گھر کے اندر کی باتیں بھی بتا سکے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ انکشاف کیا کہ سریش کی ایک جوان بہن 2 سال سے بیوہ ہو کر گھر بیٹھی ہے
اور اس کے متعلق کچھ قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ میں نے ان سے تفصیل پوچھی تو انہوں نے کہا کہ وہ سریش کے اس دوست سے ہی پوچھیں۔ ان تینوں کو میں نے تھانے میں ہی کھانا کھلایا اور کہا وہ میری مدد کے لیے موجود رہیں۔ ان کا یہ ڈر میں نے ختم کر دیا تھا کہ وہ مشتبہ ہیں۔ ایک کانسٹیبل کو بھیج کر سریش کے اس چوتھے دوست کو بلا لیا۔ اس کے آنے تک میں نے اے ایس آئی سے کہا کہ وہ مخبروں کو بلا کر سریش کے گھریلو حالات معلوم کرے۔ اے ایس آئی کو زیادہ ہدایات جاری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، اسے معلوم تھا کہ اس قسم کے کیس میں کیا کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ سریش کا یہ دوست ایک مسلمان دکاندار کا بیٹا تھا، عمر 22-23 سال، صاف ستھرے رنگ اور بڑے اچھے نقش و نگار کا نوجوان تھا۔ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ میں نے اسے اس کے 3 دوستوں کو دکھا کر کہا کہ وہ گھبرائے اور ڈرے نہیں، مجھے اس کی مدد کی ضرورت ہے۔ اس سے میں نے وہی باتیں پوچھیں جو ان 3 نوجوانوں سے پوچھ چکا تھا۔ اس نے وہی جواب دیے جو یہ لڑکے دے چکے تھے۔ ان تینوں کی طرح یہ نوجوان بھی ذہین تھا۔ میں نے اسے کہا کہ وہ سریش کی بیوی کے متعلق بہت کچھ جانتا ہوگا کیونکہ وہ اس کے پڑوس میں رہتا ہے۔ چال چلن کی بہت بری لگتی ہے، اس نے جواب دیا، لیکن پوری طرح پاک اور صاف ہے۔ وہ خوبصورت، ہنسمکھ اور بچوں کی طرح کھلنڈری ہے، شرماتی نہیں۔ مردوں کی طرف دیکھتی ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے اس کی آنکھیں بھی مسکرا رہی ہوں۔ میرے یہ 3 دوست معلوم نہیں آپ کو کیا بتا چکے ہیں، میں آپ کو صحیح بات بتاتا ہوں۔ میرا سریش کے گھر آنا جانا ہے، اس کی بیوی ہمارے گھر آتی ہے، ایسی بے تکلفی سے باتیں کرتی ہے کہ مرد کسی اور ہی دھوکے میں آ جاتے ہیں۔ 3 لٹھے جوان اس لڑکی سے بے عزتی کروا چکے ہیں۔ وہ سریش کو کیوں پسند نہیں کرتی؟ شاید اس کے رنگ و روغن کی وجہ سے، اس نے جواب دیا۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سریش اپنے دوستوں میں ہنستا کھیلتا ہے، لیکن گھر میں وہ بڑے روب سے رہتا ہے، اپنی بیوی پر حکم چلاتا ہے، بیوی اسے پلے نہیں باندھتی، سریش پریشان رہتا ہے۔ سریش ہندوؤں کی طرح بزدل اور فریب کار ہے یا اس کی عادتیں مختلف ہیں؟ اس کی عادتیں ہم جیسی ہیں، اس نے جواب دیا۔ دلیر اتنا ہے کہ ہم اسے بے وقوف کہا کرتے ہیں۔ سنا ہے اس کی ایک جوان بہن بیوہ ہے۔ میں نے اس شک پر اس کی بہن کے متعلق پوچھا کہ وہ اس کی گمشدگی یا قتل کا باعث ہو سکتی تھی۔ مجھے سب سے پہلے لاپتہ ہونے کا باعث یا پس منظر معلوم کرنا تھا۔ گھر میں 2 خوبصورت اور جوان لڑکیوں کی موجودگی گھر کے کسی مرد کے قتل کا باعث بھی بن سکتی تھی۔ میں نے پوچھا، یہ جوان اور بیوہ بہن کیسی ہے؟ مجھے شک ہے کہ یہی بہن سریش کی گمشدگی کی ذمہ دار ہے، اس نے جواب دیا۔ وہ اچھے چال چلن کی عورت نہیں، اس کی عمر 25-26 سال ہے، اس کا رنگ سریش کی طرح سانولا نہیں، صاف ستھرا ہلکا گندمی رنگ ہے اور نقش بہت تیکھے ہیں۔ قصبے سے 1 میل دور ندی سے اوپر سبزیوں کا ایک باغ ہے، اس کا مالک عبد الرحیم جوان آدمی ہے، اس کا زمیندارہ خاصا ہے۔ کچھ عرصے سے سریش کی بہن وہاں جاتی ہے اور عبد الرحیم اس کے لیے وہاں موجود ہوتا ہے۔ اس عورت کا نام اوشا ہے۔ پہل تو میں اسے افواہ سمجھتا تھا، لیکن اپنی آنکھوں دیکھا تو یقین آ گیا۔ الل صبح عورتیں ندی پر جاتی ہیں، اوشا بھی جاتی ہے۔ میں 3 بار اس کے تعاقب میں گیا۔ ایک صبح میں نے دیکھا کہ عبد الرحیم اپنے باغ میں ٹہل رہا تھا، میں چھپ کر دیکھتا رہا۔ اوشا ایک اور طرف سے باغ میں داخل ہوئی اور میں نے اسے عبد الرحیم کے ساتھ اس مکان میں جاتے دیکھا جو باغ میں ہے۔ اس کے بعد بھی میں نے اسے باغ میں دیکھا۔ سریش کو معلوم تھا؟ اسے اب کوئی 2 مہینے ہوئے پتہ چلا تھا، اس نے کہا۔ مجھے بہت پہلے کا پتہ تھا، میں نے اس سے ذکر کرنا مناسب نہ سمجھا۔ اپنی بہن کے متعلق کون ایسی بات سنتا ہے؟ میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں؟ سریش میرا دوست ہے، میرے ساتھ کھاتا پیتا بھی ہے، اس کی عزت کو میں اپنی عزت سمجھتا ہوں۔ ایک صبح اوشا کو میں نے باغ میں سے نکلتے دیکھا تو فصلوں کی اوٹ میں اسے روک لیا۔ میں نے اسے کہا، اوشا، تمہارے بھائی نے دوستوں میں اور سارے شہر میں اپنی عزت بنا رکھی ہے، تم اس کی عزت تباہ کر رہی ہو، باز آ جاؤ۔ اس نے ذرا سی بھی شرم محسوس نہ کی، میری چھاتی پر ہلکے سے دونوں ہاتھ مار کر بولی، تم پڑوسی ہو کر میری بات نہ پوچھو تو میں کیا کروں؟ وعدہ کرو تو میں باغ میں نہیں آیا کروں گی۔ مجھے یاد آ گیا کہ اس نے میرے ساتھ کچھ عرصہ پہلے بے تکلف ہونے کی کوشش کی تھی۔ میں اس کے اشارے سمجھ بھی گیا تھا، لیکن اپنے دوست کی عزت کے ساتھ کھیلنے کو میں گناہ سمجھتا تھا۔ میں اسے کچھ اور کہہ رہا تھا اور وہ کچھ اور سمجھ رہی تھی۔ میں نے اسے پھر اچھی طرح سمجھانے کی کوشش کی تو بھی وہ نہ سمجھی۔ کہنے لگی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اس کے پاس نہیں جایا کروں گی، ساری عمر کے لیے تمہاری ہو جاؤں گی۔ مجھے مسلمان کر لو اور میرے ساتھ شادی کر لو۔ مجھے خاوند کی ضرورت ہے، مجھے خاوند کی محبت چاہیے، میں تنہائی کی زندگی سے تنگ آ گئی ہوں۔ اگر مجھے کوئی کسی سے ملنے ملانے سے روکے گا تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔
اس کے آنسو بہنے لگے اور میں اسے وہیں کھڑا چھوڑ کر آ گیا۔ یہاں میں آپ کو ہندوؤں کے اس ظلم اور بے رحمی کے متعلق کچھ بتاتا چلوں جو وہ بیوہ عورتوں پر کرتے ہیں۔ اب نئی تہذیب کے ہندو شاید اس پابندی کو قبول نہیں کرتے، لیکن ایسی مثالیں بہت ہی کم ہیں۔ ان کے ہاں پابندی یہ ہے کہ بیوہ دوسری شادی نہیں کر سکتی، خواہ وہ شادی کی ایک ہی رات گزار کر بیوہ ہو جائے۔ بچوں والی عورت بیوہ ہو جائے تو بچوں سے دل لگا لیتی ہے، مگر نوجوانی اور بھرپور شباب میں عورت بیوہ ہو جائے تو وہی جانتی ہے کہ اس پر کیا گزرتی ہے۔ جیسا کہ سریش کی بہن اوشا نے کہا تھا کہ مجھے خاوند کی محبت کی ضرورت ہے، وہ تنہائی کی زندگی سے تنگ آ گئی تھی۔ یہ جو آپ اخباروں میں پڑھا کرتے ہیں کہ بھارت میں فلاں شہر میں ہندوؤں نے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی کی، اس سے ہمارا خون کھولا کرتا ہے۔ ہندوؤں کے لیے عورت کی بے حرمتی کوئی خاص بات نہیں۔ سن 1947 میں مشرقی پنجاب اور کشمیر میں ہندوؤں نے مسلمانوں کا قتل عام کیا تھا اور بہت بڑے پیمانے پر مسلمان عورتیں اغوا اور بے آبرو کی تھیں۔ یہ ہندوؤں کے لیے کھیل ہے، اپنی عورتوں کے ساتھ بھی وہ ایسا ہی سلوک کیا کرتے ہیں۔ یہ تو ہندوؤں میں رسم تھی کہ کوئی آدمی مر جائے تو اس کی بیوی کو اس کی لاش کے ساتھ زندہ جلا دیا جاتا تھا۔ یہ ظالمانہ رسم قانوناً مغلوں نے ختم کی تھی۔ بھارت کے موجودہ قانون میں بھی یہ جرم ہے، لیکن یہ رسم جسے ستی کہتے ہیں ہندوؤں کے ہاں ابھی تک موجود ہے، اور معلوم ہوتا ہے کہ ہندو اسے از سر نو زندہ کر رہے ہیں۔ بھارت سے ستی کی خبریں آتی رہتی ہیں۔ ستی کو جرم قرار دیے جانے کے بعد بعض ہندو اپنی جوان بیوگان کو ستھرا بنارس یا ہردوار بھیج دیتے ہیں۔ یہ ان کے بہت بڑے بڑے مندر ہیں۔ یہ جوان عورتیں وہاں دنیا سے تعلق توڑ کر خاموش زندگی گزارتی اور پنڈتوں کی عیاشی کا ذریعہ بنی رہتی ہیں۔ ہندوؤں نے جگہ جگہ آشرم کھول رکھے ہیں جو ایک طرح کے دارالامان ہیں۔ کچھ بیوہ لڑکیاں وہاں بھیج دی جاتی ہیں۔ آپ نے میرے بھائی دبیر حسین رضوی کی ایک تفتیشی کہانی سنی ہوگی جس میں انہوں نے آشرموں میں عورتوں کی در پردہ زندگی کی بڑی شرمناک تفصیلات پیش کی تھیں۔ ہر عورت صرف جسمانی نہیں بلکہ روحانی تسکین چاہتی ہے، خاوند کا دلی پیار چاہتی ہے، بچے چاہتی اور گھر آباد کرنا چاہتی ہے۔ یہ اس کی فطرت کے مطالبے ہیں۔ جو پورے نہ ہوں یا انہیں زبردستی دبا دیا جائے تو اس قسم کی وارداتیں ہوتی ہی ہیں جو میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں انسپیکٹر احمد یار خان مرحوم کی تفتیشی داستانوں میں سے ایک دلچسپ اور اردو داستان جس کا نام ہے مقتول کی بدرو۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئے گی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ سریش کے اس دوست نے مجھے بتایا، سریش کو جب پتہ چلا کہ اس کی بہن عبد الرحیم کے پاس جاتی ہے تو وہ بہت پریشان رہنے لگا۔ ایک روز اس نے مجھے بتایا کہ عبد الرحیم کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی ہے اور اس نے عبد الرحیم سے کہا ہے کہ وہ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ یہ کب کا واقعہ ہے؟ مشکل سے 1 مہینہ گزرا ہے، اس نے جواب دیا۔ سریش بہت بھڑکا ہوا تھا۔ اپنی بہن کو بھی اس نے مارا پیٹا ہوگا؟ میں نے پوچھا۔ یہ اس کی ایک اور مجبوری ہے، اس نے کہا۔ وہ اپنی بہن کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اوشا دراصل شیطان فطرت عورت ہے۔ سریش کی بیوی صرف سریش کو ہی ناپسند نہیں کرتی، اسے اس خاندان سے نفرت ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ اوشا طبیعت کی غسیلی ہے۔ وہ سریش کی بیوی کے پیچھے پڑی رہتی ہے۔ میں ان کے پڑوس میں رہتا ہوں، ان کے گھر آئے دن لڑائی جھگڑا رہتا ہے۔ سریش کی ماں بھی اور باپ بھی اوشا کا ساتھ دیتے ہیں۔ وہ سریش کی سنتے ہی نہیں۔ اس کی بیوی اسے بزدل اور نہ جانے کیا کیا کہتی ہے۔ وہی سریش جو باہر صحیح معنوں میں جوان مرد اور دلیر ہوتا ہے، گھر میں جیسے مر ہی جاتا ہے۔ اس کے لیے دوسری مصیبت اس کے سسرال نے کھڑی کر رکھی ہے۔ اس کی بیوی اپنے ماں باپ کو جا کر بتاتی ہے کہ سریش کے گھر والے اس کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ اس کے جواب میں لڑکی کے ماں باپ سریش کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی خوب بے عزتی کرتے ہیں۔ وہ امیر کبیر لوگ ہیں اور اثر و رسوخ والے بھی ہیں، اس لیے وہ سریش کے ساتھ بہت برا سلوک کرتے ہیں۔ اس سے وہ اور زیادہ پریشان رہتا تھا۔ تمہاری اپنی کیا رائے ہے؟ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ گھر کے حالات سے تنگ آ کر گھر سے بھاگ گیا ہے۔ میری رائے تو یہی ہے، اس نے جواب دیا۔ بہن بدکار ہو اور بھائی کے سر چڑھی رہے اور بھائی اس کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکے تو ایسے بھائی کو خودکشی کر لینی چاہیے یا وہ منہ چھپانے کے لیے گھر سے بھاگ جائے۔ میرے عزیز بھائی، میں نے اسے کہا،
تم میری بہت مدد کر سکتے ہو۔ سریش کے گھر کے حالات دیکھتے رہو، اپنے گھر کی عورتوں سے کہو کہ وہاں جا کر اس کی ماں، بہن اور بیوی کی باتیں سنا کریں، شاید کوئی کھرا کھوج، کوئی سراغ مل جائے۔ اگر باغ والے عبد الرحیم کے ساتھ تمہاری دوستی یا میل ملاقات ہو تو اس پر بھی نظر رکھو، اس کے ساتھ تو ہماری لڑائی ہے۔ اس نے کہا، میں اور یہ تینوں لڑکے ایک روز عبد الرحیم کے پاس گئے تھے اور اسے کہا تھا کہ سریش ہمارا دوست ہے، ہم دوستی کا حق ادا کرنے آئے ہیں اور تم اس کی بہن کی عزت کے ساتھ نہ کھیلو۔ وہ 2 بچوں کا باپ ہے، ہنس پڑا اور کہنے لگا کہ تم بچے ہو، ابھی ان کاموں میں نہ پڑو۔ ہم نے اسے برخورداری سے کہا کہ وہ اس بدکاری سے باز آ جائے۔ اس نے کہا، تم چاروں ہندوؤں کی دوستی ترک کر دو، ہندو ہمارا دشمن ہے، جس روز ہندوؤں کو موقع ملے گا وہ ہمیں قتل کر دیں گے اور ہماری عورتوں کو خراب کریں گے، تم نادان ہو۔ اس کے ساتھ بحث ہوتی رہی اور وہ غصے میں آ گیا۔ ہم نے اسے کہا کہ ہم دوستی کا حق ادا کر کے ہی رہیں گے۔ وہ کہنے لگا، تم مجھے قتل کرو گے؟ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہم جو کچھ کریں گے کسی کو پتہ نہیں چلے گا اور تم زندہ رہے تو ساری عمر یاد رکھو گے۔ وہ بڑا ڈھیٹ آدمی ہے، کہنے لگا کہ میں تمہارے ماں باپ کو بتاؤں گا کہ تم سریش کی بہن اور بیوی کے جال میں پھنسے ہوئے ہو اور تم چوری چکاری کر کے انہیں مال کھلا رہے ہو۔ اس کی اس دھمکی سے ہم کچھ ڈر گئے، لیکن ہم نے اسے دھمکیاں دیں اور آ گئے۔ اس کے 2-4 دن کے بعد کی بات ہے کہ میں نے اوشا سے بات کی تھی کہ وہ اپنے بھائی کی عزت کو برباد نہ کرے، لیکن اس نے بات سمجھنے کے بجائے مجھے پھانسنے کی کوشش کی۔ میں نے اپنے ان دوستوں کو بتایا اور انہیں کہا کہ عبد الرحیم نے اس لڑکی پر زبردستی قبضہ نہیں کر رکھا، وہ اپنی مرضی سے وہاں جاتی ہے، ہمیں اس مصیبت میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نوجوان سے مجھے بہت کچھ مل گیا تھا، کچھ اور بھی اس سے پوچھا اور میرے ذہن میں 2 شکوک پختہ ہو گئے۔ ایک یہ کہ سریش گھر کے حالات اور بہن کے چال چلن سے تنگ آ کر بھاگ گیا ہے، دوسرا یہ کہ اس نے عبد الرحیم کے ساتھ لڑائی مول لی، پھر اس کے دوستوں نے عبد الرحیم کو دھمکیاں دیں اور ان کا جھگڑا ہوا۔ عبد الرحیم نے سریش کو قتل کر دیا یا کروا دیا، لہٰذا میرا مشتبہ نمبر 1 عبد الرحیم تھا۔ میں اسے جانتا نہیں تھا۔ ہر تھانے دار اپنے علاقے کے سرکردہ افراد سے واقف ہوتا ہے، خواہ وہ نیک کاموں میں سرکردہ ہوں یا پھر جرائم میں۔ عبد الرحیم سے میں واقف نہیں تھا، میرے سامنے اس کا ذکر پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ کوئی خاص آدمی نہیں تھا۔ میرا ایک کانسٹیبل اسے جانتا تھا، اس نے بتایا کہ عبد الرحیم خوشحال زمیندار ہے اور وہ نیک نام نہیں ہے۔ مختصر یہ کہ اس کے متعلق مجھے ایسی رپورٹ ملی جس نے میرا شک مزید پختہ کر دیا، لیکن اس کے خلاف مجھے کسی ٹھوس شہادت کی ضرورت تھی۔ سارے کام ایک ہی دن میں نہیں ہو جایا کرتے، تفتیش اور سراغ رسانی وقت طلب کام ہیں۔ میرے پاس اور بھی کئی کام تھے، ASI کے پاس بھی بہت سے کیس تھے۔ میں نے 3-4 دنوں بعد سریش کے باپ کو بلایا اور میں اس پر برس پڑا۔ اپنے بیٹے کے لیے تم لوگوں نے اپنا گھر جہنم بنا رکھا تھا، میں نے کہا، اور اب اسے ڈھونڈتے پھرتے ہو۔ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ خوش رہتا تھا تو تم نے کہا تھا کہ ہاں خوش رہتا تھا۔ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہاری بیوہ بیٹی باغ میں عبد الرحیم کے پاس جاتی ہے اور تمہارا بیٹا اسے منع کرتا تھا اور تم اور تمہاری بیوی اسے برا بھلا کہتے تھے؟ مجھے سچ سچ بتاؤ، کیا تم نے اپنی بیٹی کو اجازت دے رکھی تھی کہ وہ کسی کے ساتھ یارانہ گانٹ کر بیوگی مزے سے گزارے؟ بوڑھے کا منہ کھل گیا اور اس کے ہاتھ اوپر اٹھ کر اپنے آپ ہی میرے آگے جڑ گئے۔ اس کی جیسے زبان ہی بند ہو گئی تھی، وہ میرے الزام کی تردید بھی نہیں کر رہا تھا۔ کیا تم نے عبد الرحیم کے ساتھ کبھی بات کرنے کی نہیں سوچی تھی؟ میں نے کہا، تم چند سرکردہ آدمیوں سے کہہ کر عبد الرحیم کے خلاف کوئی کارروائی کروا سکتے تھے۔ وہ چڑیل ہے مہاراج، اس نے کہا، خراب اپنی لڑکی ہو تو ہم دوسروں کے خلاف کیا کارروائی کر سکتے ہیں؟ پھر تم اپنی بیٹی کے حق میں اپنے بیٹے کے خلاف کیوں ہو گئے تھے؟ میں نے پوچھا۔ ہم اسے کسی خاص وجہ سے یقین دلانا چاہتے تھے کہ اس کی بہن پر غلط الزام لگایا جا رہا ہے۔ اس نے جواب دیا، میرا بیٹا بڑی سخت طبیعت کا ہے، ہمیں ڈر لگا رہتا ہے کہ وہ اپنی بہن کو جان سے مار ڈالے گا۔ مجھے ان لوگوں کی عزت بے عزتی کا ذرا سا بھی غم نہیں تھا۔ میں نے ان کے بیٹے کی گمشدگی کی رپورٹ درج کی تھی۔ اس کی تفتیش کے لیے میرے لیے وہ باعث معلوم کرنا ضروری تھا جس نے لڑکے کو لاپتہ کیا تھا۔ سریش کے دوستوں نے مجھے جو باتیں بتائیں تھیں، مجھے ان کی تصدیق کی ضرورت تھی۔ مجھے سریش کے باپ پر اس لیے غصہ آیا تھا کہ اس نے مجھے انتہائی ضروری باتیں نہیں بتائیں تھیں۔ اب اس نے تصدیق کر دی۔ اس نے یہ بھی کہا کہ اوشا سریش کی بیوی کو ہر وقت پریشان رکھتی تھی اور سریش کے سسرال سریش کی جان کو آئے رہتے تھے۔ اگر تمہارا بیٹا گھر کے حالات سے تنگ آ کر بھاگ گیا ہے
تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ مجھے ایک شک ہے، اس نے کہا۔ وہی جو آپ نے نام لیا ہے، عبد الرحیم، اس نے میرے بیٹے کو غائب کیا ہوگا۔ یہ شک کب پیدا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ پہلے کیوں نہ بتایا؟ اس نے 2 ہندوؤں کے نام لے کر کہا، انہوں نے یہ شک کیا ہے۔ ان کی باتیں سن کر مجھے بھی خیال آیا ہے کہ ایسے ہو سکتا ہے۔ ایک روز سریش نے مجھے سخت غصے میں کہا تھا کہ اوشا اور عبد الرحیم کسی روز اس کے ہاتھوں قتل ہوں گے۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ایسی بات عبد الرحیم سے نہ کہہ بیٹھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قتل ہونے سے پہلے اس کے ہاتھوں قتل ہو جائے۔ مجھے تو یہ شک ہے کہ میرا بیٹا قتل ہو گیا ہے۔ یہ شک تو مجھے بھی تھا۔ میں نے دوسرے دن سریش کی بہن اوشا کو تھانے بلا لیا۔ اس کا باپ ساتھ تھا۔ باپ کو میں نے الگ بٹھا دیا۔ اوشا اچھے چال چلن کی عورت نہیں تھی، لیکن اسے دیکھ کر مجھے بہت افسوس ہوا۔ قد بت کے لحاظ سے اس میں بڑی کشش تھی اور خدا نے اسے شکل و صورت بھی بڑی اچھی دی تھی، مگر اس کی قسمت بہت ہی بری تھی۔ 25 سال بھی کوئی عمر ہوتی ہے، اسے کسی کی بیوی ہونا چاہیے تھا۔ اسے دیکھ کر ہر جوان ہندو کہتا ہوگا کہ وہ اوشا کے ساتھ شادی کر لے، لیکن اس بے بنیاد مذہب نے بیوہ پر بڑی ظالمانہ پابندی عائد کر رکھی تھی۔ میں نے اس کے ساتھ ہمدردی کی باتیں کی اور اس کے مذہب نے جو ظلم کر رکھا تھا اس کا میں نے کھول کر ذکر کیا۔ اس کے آنسو بہنے لگے۔ اسے موم کی طرح پگھلا کر میں نے اسے اپنے سانچے میں ڈھالنا شروع کر دیا۔ وہ جب پوری طرح میرے قبضے میں آ گئی تو میں نے اسے احساس دلائے بغیر کہ میں تفتیش کر رہا ہوں، اسے باقاعدہ پوچھ گچھ شروع کر دی۔ میں نے اس سے جو کچھ پوچھا اور جو اس نے جواب دیے وہ بڑی ہی لمبی بات ہے، ساری بات سنانے کی ضرورت نہیں، اس کے اہم حصے سنا دیتا ہوں۔ تمہیں اپنے بھائی سے اتنی زیادہ نفرت تھی کہ وہ لاپتہ ہو گیا اور تمہیں اس کا کوئی افسوس نہیں؟ میں نے کہا۔ تم نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ تمہارا بھائی مل جائے گا یا نہیں؟ یہ آپ کو کیسے شک ہوا ہے کہ مجھے اپنے بھائی کا غم نہیں؟ اس نے کہا۔ میں نے کچھ ایسی باتیں سنی ہیں جن سے مجھے شک ہوتا ہے۔ میں نے کہا، جھوٹ نہ بولنا اوشا، مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے۔ سریش تمہاری وجہ سے لاپتہ ہوا ہے اور اس کا مجرم عبد الرحیم ہے۔ دیکھو اوشا، مجھے اس سے کوئی دلچسپی نہیں کہ تمہاری دوستی کس کے ساتھ ہے اور دشمنی کس کے ساتھ۔ میری دلچسپی تمہارے بھائی کے ساتھ ہے۔ وہ چونک کر مجھے دیکھ رہی تھی۔ تمہیں معلوم ہے کہ سریش کی عبد الرحیم کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی؟ میں نے کہا، اور دونوں نے ایک دوسرے کو قتل کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ میں حیران ہوں کہ ایک عورت اپنے بھائی کے بجائے ایک غیر مرد کا ساتھ دے رہی ہے۔ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس نے کہا۔ میں نے اس غیر مرد کا ساتھ چھوڑ دیا ہے۔ میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تمہیں معلوم ہے میرا بھائی کہاں ہے۔ تم نے ایسا کیوں کہا تھا؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں ایسا شک کیوں ہوا تھا؟ عبد الرحیم نے ایک روز مجھے بتایا تھا کہ سریش نے اسے قتل کی دھمکی دی ہے، اس نے جواب دیا۔ سریش کی اس کے ساتھ اچھی خاصی لڑائی ہوئی تھی۔ عبد الرحیم نے مجھے کہا تھا کہ اپنے بھائی سے کہہ دینا کہ مجھ سے ٹکر لے گا تو اس کی لاش بھی نہیں ملے گی۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ میرے بھائی کے متعلق ایسی باتیں نہ کرے، ورنہ میں اس کے پاس آنا چھوڑ دوں گی۔ اس روز بات آئی گئی ہو گئی۔ چند دنوں بعد سریش لاپتہ ہو گیا۔ اسے ادھر ادھر تلاش کرتے رہے۔ میں یہ امید لگائے بیٹھی رہی کہ وہ ناراض ہو کر چلا گیا ہے، واپس آ جائے گا۔ 5-6 دن گزر گئے تو مجھے یقین ہو گیا کہ عبد الرحیم وار کر گیا ہے۔ میں نے اسے صاف کہا کہ میرا بھائی مجھے واپس کر دو۔ وہ قسمیں کھانے لگا، لیکن میں نے اعتبار نہ کیا۔ عبد الرحیم قابل اعتبار ہو بھی نہیں سکتا۔ وہ میرے ساتھ دوستی کر کے اپنی بیوی کو دھوکہ دے رہا تھا۔ میں اس کے پیچھے پڑی رہی اور وہ مجھ سے یہ منوانے کی کوشش کرتا رہا کہ میرے بھائی کی گمشدگی میں اس کا ذرا سا بھی عمل دخل نہیں۔ میں نے اس کے ساتھ قطع تعلق کر لیا ہے۔ میں یہ بات کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی۔ میں آپ کا انتظار کرتی رہی۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ مجھ سے نہ ملے تو میں آپ کے پاس خود ہی آ جاؤں گی اور آپ کو بتا دوں گی کہ میرے بھائی کو عبد الرحیم نے غائب کیا ہے اور شاید قتل بھی کروا دیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ تم سریش کی بیوی کو تنگ کرتی ہو، میں نے کہا، اور بیوی اسے تنگ کرتی رہی ہے، اسی لیے وہ گھر سے بھاگ گیا ہے۔ اس لڑکی کے ساتھ تمہاری کیا دشمنی ہے؟ وہ کوئی تسلی بخش یا کوئی ٹھوس جواب نہ دے سکی۔ مجھے اس کے جواب کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں کچھ اور معلوم کرنا چاہتا تھا۔ اپنی ضرورت کے مطابق اس پر سوالوں کا جال پھینکا۔ بہت دیر کی پوچھ گچھ اور جرح کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اوشا کو سریش کی بیوی کے خلاف کوئی ٹھوس شکایت نہیں تھی۔ اس لڑکی نے بھی اوشا سے کہا تھا کہ وہ خاندان کی بدنامی کا باعث نہ بنے۔ اس کے علاوہ اوشا اس لڑکی سے اس لیے بھی جلتی تھی کہ یہ لڑکی اپنے آپ کو اوشا سے زیادہ خوبصورت سمجھتی تھی۔ کیا میرا بھائی مل جائے گا؟ اس نے پوچھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اگر زندہ ہوا تو مل جائے گا۔
میں نے کہا لیکن جو شک تم نے ظاہر کیا ہے اگر وہ صحیح نکلا تو پھر تم خود سوچ لو۔ اس کے آنسو دیکھ کر مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اس کے چال چلن کے متعلق سوچا تو مجھے اور زیادہ افسوس ہوا۔ میں نے کہا اسے تمہارے گناہوں کی سزا ملی ہے۔ وہ کچھ دیر میرے منہ پر نظریں جما کر چپ رہی، پھر اس کا سر جھک گیا۔ میں بول بول کر تھک گیا تھا، میں بھی چپ رہا، آخر اس نے سر اٹھایا۔